خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم کی آج کی قسط میں معرکہ جلولہ پہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ معرکہ فتوحات عراق کا خاتمہ تھا۔ مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں نے جلولہ میں جنگ کی تیاریاں شروع کی اور ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ خرزاد نے، جو رستم کا بھائی تھا اور سر لشکر تھا، نہایت تدبیر سے کام لیا۔ شہر کے گرد خندق تیار کرائی اور راستوں اور گزرگاہوں پر گکھرو بچھا دیے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ وہاں سے جواب آیا کہ ہاشم بن عتبہ 12,000 فوج لے کر اس مہم پر جائیں اور مقدمۃ الجیش پر قعقاع، میمنہ پر مشعر بن مالک، میسرہ پر عمرو بن مالک، ساقہ پر عمرو بن مرہ مقرر ہوں۔ ہاشم مدائن سے روانہ ہو کر چوتھے روز جلولہ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ مہینوں محاصرہ رہا۔ ایرانی وقتاً فوقتاً قلعہ سے نکل کر حملہ آور ہوتے تھے۔ اسی طرح 80 مارکے ہوئے، لیکن ایرانیوں نے ہمیشہ شکست کھائی۔ تاہم چونکہ شہر میں ہر طرح کا ذخیرہ تھا اور لاکھوں کی جمعیت تھی، بے دل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے زور شور سے نکلے، مسلمانوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ اتفاق یہ کہ دفعتاً اس زور کی آندھی چلی کہ زمین و آسمان پر اندھیرا ہو گیا۔ ایرانی مجبور ہو کر پیچھے ہٹے، لیکن گرد و غبار کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہزاروں آدمی خندق میں گر کر مر گئے۔ ایرانیوں نے یہ دیکھ کر جا بجا خندق کو پاٹ کر راستہ بنایا۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حملہ کی تیاریاں کی۔ ایرانیوں کو بھی دم دم کی خبریں پہنچتی تھیں۔ اسی وقت مسلمانوں کی آمد کے رخ گوکھرو بچھا دیے اور فوج کو ساز و سامان سے درست کر کے قلعہ کی دروازوں پر جما دیا۔ دونوں حریف اس طرح دل توڑ کر لڑے کہ لیلۃ الحریر کے سوا کبھی نہیں لڑے تھے۔ اول تیروں کا می برسا، ترکش خالی ہو گئے تو بہادروں نے نیزے سنبھال لیے، یہاں تک کہ نیزے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ڈھیر ہو گئے تو تیغ و خنجر کا معرکہ شروع ہوا۔ قعقاع نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گئے، لیکن سپہ سالار فوج یعنی ہاشم پیچھے رہ گئے تھے اور فوج کا بڑا حصہ انہی کی رکاب میں تھا۔ قعقاع نے نقیبوں سے کہلوا دیا کہ سپہ سالار قلعہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ فوج نے قعقاع کو ہاشم سمجھا اور دفعتاً ٹوٹ کر گری۔ ایرانی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے، لیکن جس طرف دے جاتے تھے گوکھرو بچھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے بے دریغ قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مورخ طبری کی روایت کے موافق 1,00,000 آدمی جان سے مارے گئے اور 3 کروڑ غنیمت ہاتھ آئی۔ سعد نے مجدہ فتح کے ساتھ 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا۔ زیاد نے، جو مجدہ فتح لے کر گئے تھے، نہایت فصاحت کے ساتھ جنگ کے حالات بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان واقعات کو اسی طرح مجمع میں بیان کر سکتے ہو؟ زیاد نے کہا کہ میں کسی سے مرعوب ہوتا تو آپ سے ہوتا۔ چنانچہ مجمع عام ہوا اور انہوں نے اسی فصاحت اور بلاغت سے تمام واقعات بیان کیے کہ معرکہ کی تصویر کھینچ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ خطیب اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد زیاد نے غنیمت کا ذخیرہ حاضر کیا، لیکن اس وقت شام ہو چکی تھی، اسی لیے تقسیم ملتوی رہی اور صحن مسجد میں ان کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر پہرا دیا۔ صبح کو مجمع عام میں چادر ہٹائی گئی۔ درہم و دینار کے علاوہ انبار کے انبار جوہرات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رو پڑے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ رونے کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ جہاں دولت کا قدم آتا ہے، رشک و حسد بھی ساتھ آتا ہے۔ یزدگرد کو جلولہ کی شکست کی خبر پہنچی تو حلوان چھوڑ کر رے کو روانہ ہوا، اور خسرو شنوم کو، جو ایک معزز افسر تھا، چند رسالوں کے ساتھ حلوان کی حفاظت کے لیے چھوڑتا گیا۔ سعد خود جلولہ میں ٹھہرے اور قعقاع کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ قعقاع قصر شیریں حلوان سے 3 میل پر ہے کہ قریب پہنچے کہ خسرو شنوم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوا، لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ قعقاع نے حلوان پہنچ کر مقام کیا اور ہر طرف امن کی منادی کرا دی۔ اطراف کے رئیس آ کر جزیہ قبول کرتے جاتے تھے اور اسلام کی حمایت میں آتے جاتے تھے۔ یہ فتح عراق کی فتوحات کا خاتمہ تھی، کیونکہ عراق کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اب بات کرتے ہیں فتوحات شام کی۔ سلسلہ واقعات کے لحاظ سے ہم اس موقع پر شام کی لشکر کشی کے ابتدائی حالات بھی نہایت اجمال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز 13 ہجری سن 634 عیسوی میں شام پر کئی طرف سے لشکر کشی کی۔ ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شرجیل کو اردن پر، عمرو بن العاص کو فلسطین پر مامور کیا۔ فوجوں کی مجموعی تعداد 24,000 تھی۔ عرب کی سرحد سے نکل کر ان افسروں کو ہر قدم پر رومیوں کے بڑے بڑے جتھے ملے جو پہلے سے مقابلہ کے لیے تیار تھے۔ ان کے علاوہ قیصر نے تمام ملک سے فوجیں جمع کر کے الگ الگ افسروں کے مقابلے پر بھیجیں۔ یہ دیکھ کر افسران اسلام نے اس پر اتفاق کیا کہ کل فوجیں یکجا جمع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اور فوجیں مدد کو روانہ کی جائیں۔ چنانچہ خالد بن ولید جو عراق کی مہم پر مامور تھے، عراق سے چل کر راہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے اور فتح حاصل کرتے دمشق پہنچے اور اس کو صدر مقام قرار دے کر وہاں مقام کیا۔ قیصر نے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے روانہ کی جس نے اجنادین پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ خالد اور ابو عبیدہ خود پیش قدمی کر کے اجنادین پر بڑھے اور افسروں کو لکھ بھیجا کہ وہیں آ کر مل جائیں۔ چنانچہ شرجیل، یزید، عمرو بن العاص وقت مقرر پر اجنادین پہنچ گئے۔ خالد نے بڑھ کر حملہ کیا اور بہت بڑے مارکے کے بعد جس میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے فتح کامل حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ حسب روایت ابن اسحاق 28 جمادی الاول سن 13 ہجری اور سن 634 عیسوی میں واقع ہوا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دمشق کا رخ کیا اور دمشق پہنچ کر ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوا، چونکہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی، اس لیے ہم اس مارکے کا حال تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ شہر شام کا ایک بڑا صدر مقام تھا اور چونکہ جاہلیت میں اہل عرب تجارت کے تعلق سے اکثر وہاں آیا جایا کرتے تھے، اس کی عظمت کا شہرہ تمام عرب میں تھا۔ ان وجوہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام سے محاصرہ کے سامان کیے۔ شہر پناہ کے بڑے بڑے دروازوں پر ان افسروں کو مقرر کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر مامور ہو کر آئے تھے۔ چنانچہ عمرو بن العاص باب توما پر، شرجیل باب الفرادیس پر، ابو عبیدہ باب الجابیہ پر متعین ہوئے اور خود خالد نے 5,000 فوج ساتھ لے کر باب الشرق کے قریب ڈیرے ڈالے۔ محاصرہ کی سختی دیکھ کر عیسائی ہمت ہارے جاتے تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ ان کے جاسوس جو دریافت حال کے لیے مسلمانوں کی فوج میں آتے تھے، آ کر دیکھتے تھے کہ تمام فوج میں ایک جوش کا عالم ہے، ہر شخص پر ایک نشہ سا چھایا ہوا ہے، ہر فرد میں دلیری، ثابت قدمی، راست بازی، عزم اور استقلال پایا جاتا ہے۔ تاہم ان کو یہ سہارا تھا کہ ہر کل جو ہے وہ سر پر موجود ہے اور حمص سے امدادی فوجیں چل چکی ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ عیسائیوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے موسم سرما تک یہ بادل آپ سے آپ چھٹ جائے گا۔ لیکن ان کی دونوں امیدیں بیکار گئیں۔ مسلمانوں کی سرگرمی جاڑوں کی شدت میں بھی کم نہ ہوئی۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالقاع کو فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے مدد نہ آنے پائے۔ چنانچہ ہرقل نے حمص سے جو فوجیں بھیجی تھیں وہیں روک لی گئیں۔ دمشق والوں کو اب بالکل یاس ہو گئی۔ اسی اثناء میں اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے حق میں تائید غیبی کا کام دے گیا، یعنی بطریق دمشق کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کی تقریب میں تمام شہر نے خوشی کے جلسے کیے اور کثرت سے شرابیں پیں کہ شام سے پڑھ کر سو رہے۔ خالد راتوں کو سوتے کم تھے اور محصورین کی ذرا سی بات کی خبر رکھتے تھے۔ اس سے عمدہ موقع کہاں آ سکتا تھا۔ اسی وقت اٹھے اور چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا۔ شہر پناہ کے نیچے خندق پانی سے لبریز تھی، مشق کے سہارے پار اترے اور کمند کے ذریعے سے دیوار پر چڑھ گئے اور جا کر رسی کی سیڑھی کمند سے اٹکا کر نیچے لٹکا دی، اور اس ترکیب سے تھوڑی دیر میں بہت سے جانثار فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد نے اتر کر پہلے دربانوں کو تہ تیغ کیا، پھر قفل توڑ کر دروازے کھول دیے۔ ادھر فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی، دروازہ کھلنے کے ساتھ سیلاب کی طرح گھس آئی اور پہرا کی فوج کو تہ تیغ کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ رنگ دیکھ کر شہر پناہ کے تمام دروازے کھول دیے اور ابو عبیدہ سے ملتجی ہوئے کہ ہم کو خالد سے بچائیے۔ مقصلات میں جو ٹھٹھیروں کا بازار تھا، ابو عبیدہ اور خالد کا سامنا ہوا۔ خالد نے شہر کا جو حصہ فتح کر لیا تھا، اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے چونکہ صلح منظور کر لی تھی، مفتوحہ حصے میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کی گئیں، یعنی نہ غنیمت کی اجازت دی گئی، نہ کوئی شخص لونڈی غلام بنایا گیا۔ یہ مبارک فتح جو تمام بلاد شامیہ کی فتح کا دیباچہ تھی، رجب سن 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ہوئی۔
علامہ شبلی نعمانی کی مارکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے فاروق اعظم. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.